تو معاملہ سارا دل کا ہی ہے۔ شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، تو سارے اعضاء سے پاکیزگی آتی ہے، ہاتھ بھی پاک، نظریں بھی پاک، کان بھی پاک، منہ بھی پاک، چلنا بھی پاک، ساری زندگی پاک۔ جب اس میں فطور آ جاتا ہے، گندگی آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو سارے اعضاء خرابی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو دربار اعلیٰ عیدگاہ شریف سے ہم نے سنا، یہ سارا معاملہ دین کا ہوتا ہی دل میں ہے، اور یہ ادھر سے ملتا ہے، کسی طرف سے کھال بنائی جاتی ہے، کسی طرف سے دلوں میں روشنی داخل کی جاتی ہے۔ جب دل ہی صاف نہیں، دین کی کھال پہن لی، تو ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنیے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے میری گزارش کروں، ساری امت قیامت تک جس نے آنا، جتنوں نے آنا، جو کچھ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے تعلیم دے دی کہ ایسے ایسے ہوگا، خبردار رہنا کہ ایسے بھی میری امت میں لوگ ہوں گے ان کی زبانیں ریشم کی طرح نرم و نازک، یہ بڑے بڑے چک چک ملنے والے، داڑیاں، امامے، تبلیغ اور تسبیحاں، ایک عام بندہ ان کو دیکھ کر یا ان کی ظاہری عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو حقیر سمجھے، اتنا ظاہر باہر ہوگا۔ اور زبانیں کیسی ہوں گی؟ ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے دل بیڑیوں جیسے، سبحان اللہ، کیا ہے یہ اوپر ہے سب کچھ، اندر کیا ہے؟ بیڑیے کا کام کیا ہوتا ہے؟ شکار کرنا، خون بہانا۔ تو جو دوسرے خوراک کو خون بنائے جانوروں کو، وہ اتنا ظالم ہے، تو جو انسانوں کا خون کرتا پھرے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ ان کے دل کیسے ہیں؟ بیڑیوں جیسے۔ مثال سے سمجھانے کی کہ انسانیت سے کوئی پیار نہیں، حقیقت سے کوئی پیار نہیں، وہ تو ہے ہی بیڑیے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دین کسی کھال کا نام نہیں، اگر کھال کا نام ہوتا تو وہ دین والے ہوتے ہیں۔ دین کا تو معاملہ دلوں کا، یہ ذکر کس لیے ہوتا ہے؟ اس کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ یہ جو محبت دی جاتی ہے نا آستانوں سے، خاص کر یہ ترہ امتاز ہے دربار اعلیٰ عیدگاہ شریف کا، محبت الہی، محبت رسول، محبت الہی، محبت رسول کی تعلیم، یہ تو ساری دل میں ڈالنے والی چیز ہے۔ جب یہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عذاب کو درست ہو ہی جاتا ہے۔ پھر جس کے دل میں یہ ڈالی دیا ہے، پہنچ گئی، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اکیلا ہو، مجلس میں ہو، وہ کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتا، وہی پاک ہے۔ دل گندا ہے تو اسی طرح یہ جس طرح ڈڈو کے کتے کو زنجیر ڈالی ہوئے کرتے ہیں، زنجیر جس کے گلے میں وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ نکلے میں بھاگوں، اور جس نے پکڑی ہوئی ہے اگر اس سے وہ ہاتھ سے نکل کے تو وہ بھاگ گیا۔ ایسا اسلام جب وہ تنہائی میں ہوگا پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ برائی کرے گا۔ جب اس کو چھٹی مل جائے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھی دیکھتا، اس کے ابھی بھی دیکھتے، تو وہ خرابی کی طرح۔ دین ہے ہی وہ جو دل میں داخل ہو گیا، اکیلا جہاں کہیں ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں یورپ میں چلا جائے، کسی اور طرف چلا جائے، کہ دل میں جو ڈال دی انہوں نے محبت۔ تو دین ہے دل کی بات۔ دلوں کو جب صاف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی رہتی ہے، ہر بندہ اچھا ہی لگتا ہے، پیارا ہی لگتا ہے، اس کی چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہوتی ہے، دلوں کی بات ہوتی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ دلوں میں ہے کیا، اور سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو نسبت ہے مرشدان کریم کی، یہ جو سمجھ عطا کرتی ہے اللہ اس کے رسول کی پہچان کراتی ہے، کتابوں سے نہیں سکتی۔ پھر سمجھیے کہ شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کی پہچان، اللہ کریم کی پہچان جو مرشدان کریم سے حاصل ہوتی ہے، وہ کتابوں سے نہیں ملتی۔ کتاب جب یہ روشنی ملتی ہے تو کتاب سے پھر سمجھ آتی ہے، جب یہ روشنی نہ تو کتاب کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کتابیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ساری زمین، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ میرے لیے ایسی ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، یہ چھوٹا سا ریت کا دانا سمجھ لیں، جو رائی نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے یہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں
بزرگ کہتے ہیں یہ جبریل امین نے آپ کو خبر دی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، آپ جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں سمجھ پھر بھی نہیں آتا۔ اب سمجھ تو ان کو آتی ہے جن کو روشنی حاصل ہو۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو رشتہ ہے اللہ کریم نے عنایت کیا، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ مخلوق کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے نبی بھیجے، نبی کو غلام عطا کیے، اور اللہ نے ان غلاموں کے کہا میرے دوست، میرے ولی، جب وہ بتاتے کہ میرے اس کے ہوں اور انہیں سمجھ نہ ہو، جو اس کے آئے نہیں انہیں کیسے سمجھ آئے؟ سبحان اللہ، آ رہی ہے نا سمجھ؟ میں کہ میرے دوست ہیں، سمجھ تو ان کی ہے کہ اس کے جو ہوئے، جو اس کے ہیں ہی نہیں انہیں سمجھ کیسے آئے؟ تو بات کر رہا تھا کہ جو سمجھ آتی ہے ان سے وہ کتابوں سے آ نہیں سکتی۔ ایک واقعہ انہوں نے بھی رکھا تھا، قبلہ اعظم اللہ ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرمائے، میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا عیدگاہ شریف۔ دو بزرگ آتے ہیں فیصل آباد سے، آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں، ابھی قبلہ اعظم باہر تشریف نہیں لائے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو نام دیا قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت ثانی صاحب نے۔ تو بتایا سنگین نے کہ ان کا تو وصال ہو چکا، لسانی پاک وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں لسانی سرکار تشریف لاتے ہیں، تو قریب جب ہوئے پہلا آدمی ملنے کے لیے بڑا ملے تو لسانی سرکار نے فرمایا آپ فیصل آباد سے ہیں؟ سفید داڑھی ہے، آخری عمر ہے، نہ کبھی وہ پہلے ادھر آئے، نہ قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت لسانی پاک سے ان کی ملاقات تھی، نہ ان کو بھی زیادہ، نہ آپ گئے نہ وہ آئے، پہلی مرتبہ ہے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ آپ فیصل آباد سے آئے، دوسرے سے بھی پوچھا، وہ تو ہے، پھر آپ نے پوچھا کیسے ہیں، خیریت پوچھی، انہوں نے گزارش کی کہ ایک دفعہ قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت ثانی صاحب نے دورہ کیا تھا ہمارے علاقے میں، آپ کی مجلس میں ہم بیٹھے، آپ نے درس دیا تھا، ایسی تاثیر اس میں ہم نے دیکھی، ہمارے دلوں سے میل کی کیل پھٹ کے انہوں نے نکال ڈالی، اللہ کا کلمہ جدا، صرف ایک کہنے لگے۔ اس کے بعد نہ کبھی آپ کی زیارت ہوئی، نہ کبھی آپ کا ادھر گزر ہوا، نہ ہم دربار شریف آ سکے، اور آپ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا لسانی پاک کے بعد۔ ہم ایک مجلس میں اسی دن بیعت ہوئے، ایک ہی مجلس ملی، لیکن ایک مجلس کی تاثیر دیکھی، سنت رسول سجی ہوئی، پکے نمازی ہیں، پرہیزگاری، ساتھ یہ کہنے لگے کہ بھی یہاں واقعے میں پتہ چلا کہ آپ کا تو وصال ہو چکا، ہم فکر مند تھے کہ ہو نہیں سکے، آپ کی زیارت بھی نہیں ہو سکی، آگے کیا بنے گا؟ جب قبلہ لسانی پاک نے پوچھا نا کہ آپ فیصل آباد سے آئے، بتا دیا کہ آپ ادھر سے آئے، کچھ اور انہیں بتا، کہنے لگے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یا اللہ یہ کیسی سسٹم ہے، کیسا علم ہے کہ جو آپ کو ہماری آمد میں ہی پتہ چل گیا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین خبر دے دیتے، یہ سامنے کا واقعہ ہے، لسانی سرکار کو جبریل امین نے خبر دی تھی۔ سبحان اللہ، کس نے خبر دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے آپ کو عطا کیا تھا، اور وہی خبر نہیں پوری جہان میں خبر رکھتے ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اگر غلام کی یہ کیفیت ہے، شان ہے کہ جانتے ہیں کہاں سے آیا، کون ہے، کس گھر سے آیا، تو جن کے غلام ہیں وہ جبریل کے بتایا، ان کو خبر نہیں، تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے گزارش کی جو ادھر سے حضور کی شان ملتی وہ کتابوں سے مل نہیں سکتی، سمجھ آئے گی تو ملے گی۔ پھر تاثیر دیکھیے، وہ دنوں کی بات ہو رہی تھی، ایک دفعہ زیارت قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت ثانی صاحب، ایک اسی میں بیعت ہوئی، ایک ہی درس سنا، زندگی ساری سفر کی پھرتے رہے، بھرپور گزاری، لیکن وہ بدبخت نہیں ہوئی، بدعمالی کی طرف نہیں آیا۔ تو جو خالی پہنائے جب بھی اس کو موقع ملے گا تو اندر تو آئے گا، اس پہ تو شیطان کاٹھی ڈال لے گا نا، یہ اندر سے خالی ہے، کسی طرح تعلق جڑا ہوا ہے، سمجھ آتی ساری ادھر سے ہے۔ اب قبلہ اعظم ثانی صاحب کا ایک وقت ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کاش ہم نے آپ کا زمانہ دیکھا ہوا ہوتا، دل میں خیال آیا، کسی کو نہیں، اگر زبان پہ بات آتی یا کسی دوست سے بات کرتی تو یہ بھی سن لیتے، ان کو بھی نہیں پتا، اب جبریل کو کیسے پتہ چلے؟ تو خیال آیا سچا کہ شاید ایسا ممکن ہو یا ہو سکتے
رات کو سوتے ہیں تو خواب میں دیکھ کے لاسانی سرکار تشریف لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت ساتھ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اندر بٹھانے کے لیے، آگے تو کہا تھا کہ عالم اعلیٰ حضرت ثانی صاحب تشریف فرمائے۔ قصد آپ کا تھا کہ کاش آپ کی زیارت کی ہوتی اور آپ کا زمانہ دیکھا ہوتا، تو آپ نے مسکرا کے دیکھا تو فرمایا ہمارا تو ڈیرا ہی ادھر ہے۔ اب میں حیران تھا کہ بات ادھر کی ہے، کسی سے ڈسکشن نہیں ہوئی، فرشتوں نے نہیں سنا، کسی کو پتہ بھی نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور وہ خبر گیری کرنے والے، خبر رکھنے والے پہنچ بھی آئے۔ اب بتائیے اگر وہ کسی فرشتے کے جبریل امین کے محتاج نہیں ہیں، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے اور جانتے ہیں، جن سے انہوں نے خیرات پائی ان کی شانوں کا اندازہ کر سکتے کیوں نہیں؟ پھر سمجھ تو آپ کی شانوں کی ادھر سے آتی ہے اور یا اللہ سے، نسبتوں سے، کتابوں سے نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے پیر و مرشد کی شان سمجھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف آپ کو رہنمائی ملے گی۔ ادھر ایک ہی نظر آئے گی کہ بس سب آتے ہیں، آج کسی کی سوچ کی، علم کی، کتابوں کی ادھر کوئی آتی ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ آئی تو پھر ادھر بھی ادھر لگنی شروع ہو جائے اور بندہ کیا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو پاک کرو، ادھر بٹھاؤ۔ جب دیکھو تعلیم پاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کریم نے ان بیڑیوں سے بچایا، ادھر لاتا۔ مخلوق تو بہت ہے، نہ ادھر مالک لاتا تو ہماری کیا ہمت تھی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ وہ ادھر لے آیا اور ان کو بھیجا، اور اس پہ گامزن ہو جو، جس طرح صاحب ہمارے تھے، یہ فکر کی دنیا تھوڑے سے دن ہیں، ادھر سمیٹتے جاؤ، اپناتے جاؤ، دوسروں تک پہنچاتے دو۔ ہدایت دینا اس کا کام ہے۔ اب تو میں آخری بات کیا کہ اجازت چاہوں گا، شروع میں ہدایت اسی طریقے تھی، یہ جو ماحول ہو رہی ہے نا کہ عالم کی ذات پوری دنیا میں اس کی اللہ اس کے رسول کی ذکر پاک، اس کے علاوہ تو بات تو سیاست کی بات یا کاروبار کی تو نہیں ہوتی۔ شروع وہی ایسے تمام کتب حدیث موجود ہیں کہ عالم سے اجازت نے گزارکار میری اصلاح کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام، آپ سے جو شان جو تعلیم پاتے واپس جب جاتے، کوئی کسی یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہے، وہاں اس کے تذکرے کرتے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، وہاں اس کے تذکرے کرتے ہیں، کوئی کسی کے کنویں میں پانی کھینچ رہا، وہاں اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ نہ کتابیں تھیں، نہ مدرسے تھے کوئی، کیوں نہیں قاری صاحب؟ کوئی کتاب، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی استاد پڑھانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، ادھر جو ملا سمیٹا، جو شانیں دیکھی وہ ادھر پکی کر، پھر اس کے تذکرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تذکرے تو ہو رہے ہیں، شروع میں ہوتا ہی یہی تھا تمام اصحاب۔ پھر وہ پھیلتی پھیلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا دورہ بعد میں فرمایا، شانوں کی تذکرے پہلے پہنچے، لوگ سنتے اور جو سنتے اس سے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ دڑا دار مشرف با اسلام، دڑا دار مشرف با اسلام، یہی تھی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہیں کی تعلیم آگے۔ تو یہی تو دربار شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاکی، اللہ کریم کی ذکر پاکی مجالس جگہ جگہ، یہی تو طریقہ تھا۔ اور ان مجالس سے جنہوں نے ہدایت پائی وہی اصحاب رسول، جن کے پائے خاک کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پہنچے بھی کہاں؟ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، کتابوں کے عالم نہیں تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے قرآن پاک کو جمع کر کے کتاب کی شکل دی، کسی کو ایک آیت، کسی کو چند آیات، لیکن پہنچے کہاں؟ کیا یہ بڑے بڑے افعال وہ اللہ کا نعمت ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہوں وہ کسی طرف ہوں۔ شروع میں یہ تھا، اور یہ مجالس جو میرا اس لیے وہ تھا کہ سنتے ہیں آپ، وہ لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں تھا، یہ کہاں تھا، تھا ہی یہی، کہاں تھا انہیں پوچھو، تھا ہی یہی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ جو تم کرتے ہیں وہ تھا، سب کچھ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، جو ملتا سمیٹتے وہ تذکرے شانوں کے، آپ کی شانوں کے تذکرے۔ پھر آخری بات کہ آپ کی شانوں کے تذکرے ہوئے، ایک غیر مسلم آگے کافر سن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضرت کی خاموش، پھر گزارش کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کچھ اور کہا، میں نے آپ کی شانوں کے بارے میں آپ کے نام سے کچھ سنا ہے، دیکھنا کہ کیا میں نے سچ سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس فرمایا، کھجور کا درخت قریب تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے خوشہ اترتا ہے آپ کے حکم سے، سامنے آتا ہے، اور
کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بردا عرف میں پڑھ گیا کہ میں نے سنا تھا آپ کے غلام سے کہ انسان کیا پتھر و درخت بھی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ تو میں نے دیکھ لی، قدمین شریفین میں گرتا ہے، اسی وقت گر پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف کا اسلام کیا وہ یونیورسٹی سے پڑھا، کتابیں پڑھ کے آیا تھا، شانوں کے تذکرے ہوئے، اصحاب رسول نے آگے پہنچائے، کوئی دو کو سنا رہا، کوئی جہاں کہیں وہ ظاہری ڈیوٹی تھی، کوئی دنیا کا سلسلہ روزگار تھا، وہیں یہ تذکرے کرتے تھے، یہی تو بات تھی شروع میں۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں یہ بدعت و شرک، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کریم مجھے بھی ہدایت دے، ان کو بھی۔